آپ سمجھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، گھر کی ابتدا اور گھر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر کی ابتدا اور گھر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلے مرد، اور مرد اپنے گھر کی رونق کے لیے کس کو لاتا ہے؟ بیوی کو، عورت کو۔ جس عورت کو وہ بیوی بنا کے لاتا ہے وہ اس کے گھر کا دوسرا رکن ہے، اور اس کے بعد پھر بیٹے، پھر بیٹیاں، اب گھر مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اور لوگوں، اگر اولاد کو شامل کر لیا جائے اور گھر کا جو اصل رکن ہے یعنی ماں، اس کو نکال دیا جائے، یہ اہل بیت کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، 22واں پارہ ہے، سورۃ احزاب ہے، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، 34 ہے، 35 ہے، 36 ہے۔ ان آیات کو آپ پڑھ کے دیکھیں، 11 صیغے اللہ کے قرآن نے استعمال کیے ہیں، اور 11 کے 11 صیغے مؤنث استعمال کیے ہیں، اور مؤنث بھی نہیں بلکہ مؤنث کے ساتھ اللہ کے قرآن نے جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جمع مؤنث کے صیغے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، بات بہت لمبی ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن، 3 صیغے ہو گئے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، 4 صیغے، وقرن فی بیوتکن، وقرن 5 صیغے، فی بیوتکن جمع مؤنث کی ضمیر 6 صیغے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی 7 صیغے، واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ 9 صیغے ہو گئے، واطعنا اللہ ورسولہ 10 صیغے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ، یہ 10 صیغے ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اور نبی کی بیویوں، نبی کی بیویوں سے مراد کون ہے؟ ماں خدیجہ ہے۔ نبی کی بیویوں سے مراد کون ہے؟ ماں زینب ہے۔ نبی کی بیویوں سے مراد کون ہے؟ ام حبیبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اوروں کو آپ پڑھتے جائیں، یہ سارے کے سارے نبی کی بیویاں ہیں۔ نبی کی بیویوں کو رب کے قرآن نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لستن کاحد من النساء، تمہارا مقام وہ نہیں، تمہارا مرتبہ وہ نہیں، تمہاری شان وہ نہیں جو عام عورتوں کا مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تمہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، باتوں میں نرمی نہیں کرنا ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وقرن فی بیوتکن، پہلے کیا ذکر کیا؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے مومنوں کی ماں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھر میں، اپنے گھروں میں رہو۔ مطلب کیا ہے کہ وقرن فی بیوتکن، قرن سے مراد بھی ازواج النبی ہیں، اور فی بیوتکن سے مراد بھی ازواج النبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، نمازوں کو پڑھنا ہوگا۔ او نبی کی بیویوں، نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ او نبی کی بیویوں، تمہیں زکاتیں ادا کرنا ہوں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا وآتینا اللہ ورسولہ، او نبی کی بیویوں، جیسے تمہارے لیے نماز کی ادائیگی فرض ہے، جیسے تمہارے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اسی طرح تمہارے لیے یہ بھی فرض ہے کہ تم ہر موڑ پہ اللہ کی بات مانو گے، رسول اللہ کی تابعداری کرو گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان پیچھے والے صیغوں سے مراد تو ازواج النبی ہو گئی، پیارے پیغمبر کی بیویوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ اہل بیت کی طہارت چاہتا ہے،
اللہ اہل بیت کی صفائی چاہتا ہے، اللہ اہل بیت کی صفائی اور ستھرائی کو چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کسی نے کہا یرید اللہ لیذھب عنکم، اعتراض کرنے والے نے کہا بھائی کم یہ تو ضمیر جمع مذکر مخاطب کی ہے، اور پیچھے جو ہے کننا یہ تو ضمیر جمع مؤنث مخاطب کی آ رہی ہے۔ اگر یہ خطاب اہل بیت ازواج النبی سے ہوتا تو کننا کی طرح جو ہے ضمیر یہاں بھی کننا آتی، جبکہ یہاں ضمیر کم آئی ہے۔ میں نے کہا ظالموں قرآن کی برگردانی تو کر کے دیکھو۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک جگہ جو ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کا جب ذکر کیا، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، او میرے ابراہیم کی بیوی کیوں تو اللہ کے فیصلے میں تعجب کرتے ہیں؟ میں بڑھیا ہو چکی ہوں، عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، اب میری اولاد کیسے ہوگی؟ میں بچہ کیسے جن ڈالوں گی؟ میرے پوتے کیسے ہوں گے؟ میری نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ میں بڑھیا خاتون ہوں۔ لفظوں پہ ذرا توجہ کیجیے۔ اللہ کے قرآن نے اس وقت کیا بولا ہے؟ فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم۔ کیا بولا یہاں؟ علیکم۔ وہاں کیا بولا لیذھب عنکم، یہاں بھی بولا من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، وہاں بھی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ گویا کہ جیسے وہاں قوم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ مراد ہے، اور اسی قوم سے مراد بھی پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ مراد ہے، جیسے اس قوم سے عورت مراد ہے ویسے اس قوم سے بھی عورت مراد ہے۔ یا تو اس قوم سے تم مرد ثابت کر کے دکھاؤ، نہیں ثابت کر کے دکھائیں گے میرے بھائیوں۔ کیا اہل بیت جو ہے صرف سیدہ فاطمہ ہیں، حسن و حسین ہیں، سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہم؟ ہاں یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے۔ سیدہ ام سلمہ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ایک موقع پہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ میرے گھر میں بیٹھے ہیں، اسی دوران سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی، اور انہوں نے آپ کے لیے کچھ کھانا بنایا ہوا تھا، کوئی چیز بنائی ہوئی تھی، پکائی ہوئی تھی، اپنے ابا کی خدمت کے لیے بیٹی لے کے آئی۔ جب آ کر بیٹھی آپ نے پوچھا فاطمہ علی کہاں ہیں؟ عرض کیا ابا جی گھر میں ہیں۔ میں حسن حسین کہاں ہیں؟ عرض کیا ابا جی گھر میں ہیں۔ فرمایا ان کو بلا کے لائیے۔ وہ آ گئے، علی بھی آئے، حسن بھی آئے، حسین بھی آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک لمبی چادر تھی، آپ نے وہ چادر اٹھائی۔ چادر اٹھانے کے بعد آپ نے وہ چادر ان بیٹھے ہوئے افراد کے اوپر ڈالی، جن میں آپ بھی تھے، علی بھی تھے، فاطمہ بھی تھی، حسن و حسین بھی تھے۔ ان کے اوپر چادر تان دی، اور تان لینے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء بناتی، اے اللہم اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ اہل بیت ہیں۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ یہ بھی میرے ان اہل بیت کی طرح یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں۔ لوگوں اگر علی اہل بیت کا حصہ ہوتے، فاطمہ اہل بیت کا حصہ ہوتی، حسن و حسین اہل بیت کا حصہ ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے چادر اوپر دے کے یہ الفاظ کیوں کہتے؟ اللہ اوروں کی طرح یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس بات کے کہنے سے پہلے وہ اہل بیت کا حصہ نہ تھے، اس سے پہلے سیدہ خدیجہ اہل بیت کا حصہ تھی، ازواج مطہرات اہل بیت کا حصہ تھی، اور یہ اس وقت بنی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے چادر اوپر دے کے چادر کا حصہ بنا کے چادر کے نیچے بٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کر کے اور یہ کہا اللہ ان کو بھی اہل بیت کا حصہ بنا دے، اہل بیت کا
حصہ بنا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد اہل بیت ہو، ماں باپ کو نکال دیا جائے، یہ کیسے انصاف کا تقاضا ہے؟ ایک نواسہ اہل بیت کا حصہ ہو، دوسروں کو نکال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ انصاف نہیں۔ آیت تطہیر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کی طہارت اللہ چاہتا ہے، اہل بیت کی صفائی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اہل بیت سے مراد صرف پنج تن پاک ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ احادیث کا ذرا مطالعہ تو کریں، آپ کو یہ بات ملے گی، آپ کو یہ بات ملے گی۔ دیکھیں، اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات فرمایا، یا ایھا الناس، او لوگو، انی ترکت فیکم، میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ما، اس چیز کو، ان اخذتم بہ، جو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو لے لو گے، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کائنات کی کوئی چیز بھی گمراہ نہیں کر سکتی، تمہیں کائنات کی کوئی چیز بھی راہ راست سے نہیں ہٹا سکتی۔ قربان جو وہ کون سی بات ہے جو بات محمد الرسول اللہ لوگوں کو خطاب کرتے دے کے جا رہے؟ فرمایا، پہلی چیز کتاب اللہ، اگر تم صحیح معنی اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو گے، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں راہ ہدایت سے ہٹا نہیں سکے گی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، میرے اہل بیت کو تم اختیار کرتے رہو گے، میرے اہل بیت کی باتوں کے مطابق زندگی گزارتے رہو گے، تو تمہیں کائنات کی کوئی طاقت بھی گمراہ نہیں کر سکے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اہل بیت کی شان کے کیا کہنے؟ اہل بیت ہی تو ہیں جن کا ذکر درود میں ہوتا ہے، درود مسنون میں ہوتا ہے، بندہ ہر وقت کہتا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کا ذکر کیا، گوئے کہ اہل بیت کا ذکر کیا ہے، آل بیت کا ذکر کیا۔ اور سورہ فاتحہ بندہ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ راہ راست پہ چلنے والا بنا دے۔ اور کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعامات کی بارشیں کی ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، منعم علیہ لوگ کون ہیں؟ جن پہ اللہ نے رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں کی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اب یہاں صالحین کا ذکر کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے صالحین سے مراد یہاں اہل بیت ہیں، اور شہداء کے متعلق بھی مفسرین نے لکھا شہداء سے مراد بھی اہل بیت ہیں، شہداء سے متعلق بھی آل رسول ہیں۔ اگر شہداء سے مراد اہل بیت بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، اور لوگوں اگر دین سے اہل بیت کو نکال دیا جائے، دین کا نام ہی باقی نہیں بچ سکتا۔ اہل حدیث کی وہ جماعت ہے جو پانچوں نمازوں میں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتی جب تک کہ اہل بیت کے لیے رحمت کی دعائیں نہ کر لے، رحمت کی دعائیں نہ کر لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت فرما، اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پہ، آپ کے اہل پہ رحمت نازل فرما۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان کا فتویٰ ہے کیا؟ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اہل بیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا، محبتہم عندنا فرض، محبتہم عندنا فرض واجب یوجر علیہ، اگر تم اہل بیت سے محبت کا اظہار کرو گے، اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا فرض بھی ہے،
واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے، لازمی بھی ہے۔ اگر تم اہل بیت کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا، ہاں جی محبت کا اظہار کرو گے، اللہ اس اظہار کرنے پہ تمہیں اجر دے گا۔ اگر تم نفرت کا اظہار کرو گے تو تمہیں زجر کا حقدار بنا دے گا۔ میں اس کے بعد یہ کہا کرتا ہوں، جیسے اہل بیت سے محبت کرنا باعث اجر ہے، اور اگر صحابہ اہل بیت سے محبت ہو، صحابہ کرام سے نفرت ہو، جیسے ان کی محبت اجر کا باعث بن سکتی ہے، ان کی محبت جنت کا موجب بن سکتی ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی اگر کوئی زجر و توبیخ سے کام لیتا ہے، زبان درازی سے کام لیتا ہے، تو ان کی یہ زبان درازی جو ہے ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے جیسا ایمان بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الدعوانا الحمد للہ۔